Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Welcome to the very first episode of Chat Future. Today we have with us Sham Khan Hamdani, who's the co-founder and host at Chat Future, and we'll be having a discussion today with him. So, Sham, کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے؟ خیریت سے ہو؟ کیسے گزر رہی ہے زندگی؟ صحیح ہے. ماہ رمضان ہے, ایک پیاری سی روٹین بنی ہوئی ہے, اس کو مطلب چل. ماہ رمضان میں تو ہم خیر آرام سے بات کریں گے. اس سے پہلے کچھ اپنا جو دیکھنے والے ہیں, سننے والے ہمارے, ان کو اپنے بارے میں بتائیں کچھ. آپ کیا ہیں؟ کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ بیسیکلی آپ نے بتا دیا. نام میرا شام خان احمدانی ہے, اور جہاں تک بات ہے میری پروفیشنل لائف کی, تو سب سے پہلے تو میں رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز میں میس کمیونیکیشن کر رہا ہوں اس وقت. اور جہاں تک بات ہے کہ کدھر میں جاب کروں, کیا کروں, جاب کا جو سین ہے یہ تھوڑا سا اگر 1 سال پیچھے چلے جائیں تو سینیریو کچھ ڈیفرینٹ تھا, اور ابھی دیکھیں تو سینیریو کچھ ڈیفرینٹ ہے. تو سینیریو ڈیفرینٹ پہ ہم انشاءاللہ آگے چل کریں گے ضرور. اور ہاں, جہاں تک اب بات ہے, ابھی میں ایک USA کی کمپنی کے ساتھ ایز این ایکڈیمک رائٹر اور کورس ڈیولپر کے طور پہ کام کر رہا ہوں ان کے ساتھ. بیفور کنٹینیوئنگ اینی فردر, جو آپ کا سینیریو چینج ہوا, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ نے جو سینیریو اپنا چینج کیا وہ کیا کوئی فائدہ مند چیز ثابت ہوئی ہے آپ کی یا نہیں؟ اچھا دیکھیں, سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ سچویشنز آتی رہتے ہیں آپ کے پاس. بالکل ایسا ہی ہے. اب یہ ہے کہ کس سچویشن کو آپ نے کس طرح ٹیکل کرنا ہے, یہ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اب اگر آپ نے ایک اسٹیپ لے لیا تو آپ نے لے لیا, اب موو آن کر جائیں, چلے جائیں اوپر, آپ کے پاس یہ آپشن ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے جو اسٹیپ لیا ہے, وہ اسٹیپ لیتے ہوئے جب آپ کے اوپر وہ جو انگلیاں اٹھ رہی تھیں, ظاہری بات ہے کہ ان کو اپنے کام کے تھرو بتانا کہ ہاں جی یہ میں نے جو کام کیا تھا یہ میں نے اس لیے کیا. دو چیزیں, یا ایک وہ اسٹیپ لے کے آپ بس موو آن کرتے رہیں, یا یہ ہے کہ وہ اسٹیپ لے کے آپ پروو کریں جو میں نے اسٹیپ لیا یہ ٹھیک ہے. یہ 2 چیزیں ہیں جو کہ صحیح آپ کو فیس کرنی پڑتی. تو آپ بتاؤ گے یا میں بتاؤں گا کہ اس جو ہمارے چیٹ فوٹر اس کا مقصد کیا ہے بنانے کا؟ دیکھیے بیسیکلی جس طرح ہم نے بتایا 1 سال پہلے کوئی سچویشن اور تھی اور اب کچھ اور ہے. بیسیکلی یہ جو ہم نے ڈسکشن کی تھی کہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے, جو جس اسٹیج سے ہم گزرے ہیں, وی وانٹ کہ جو ہمارا بچہ ایک اسکول لیول سے اوپر آ رہا ہے تو وہ اس تمام چیزوں سے اویئر ہو, اور ہم اس کو وہ تمام چیزیں بتائیں جو ہم نے فیس کی یا آنے والے دنوں میں وہ جو فیس کر رہے تھے. اور اس کا جو دوسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ ہمارا جو ایک ایجوکیشنل کلچر ہے, جو کہ ایک روایت ہے چلتی آ رہی ہے آلموسٹ, اگر آپ چلے جائیں اپنے ہی زمانے میں ہم بات کریں, آج سے کہہ سکتے ہیں ہم 10 سے 15 سال پہلے تقریباً جو کورس ہم نے پڑھا تھا آج وہیں پڑھا ہے. ایگزیکٹلی. اگر جو تو یہ ہے کہ ہم تھوڑی سی اس پہ بات کریں گے. تو یہ ہمارا مین ہے. وہی جس طرح آپ نے بات کی نا کہ اب ایک جو پوائنٹ ہم نے کلاس 10 میں پڑھی تھی, آج کا بچہ بھی وہی سیم بک, سیم پرنٹنگ, سیم ایوری تھنگ, بچہ آج وہی کام کر رہا ہے. تو وہی بات رہی کہ اس کو ہم انشاءاللہ ایسا رکھیں گے بیسیکلی کہ آپ کو ہم جو بیسیکلی جو ہماری بچے ہیں یا جو ہماری یوتھ ہے بیسیکلی وہ اس چیز کو سمجھ سکے کہ یار ان کے ایشوز کیا ہے اور پرٹیکولرلی ان کی کیا معاملات چل رہے ہیں. تو یہ ہے سارا کچھ. تو اچھا, اس میں اس سارے سینیریو میں جو سب سے ایک امپورٹنٹ چیز ہے, کیونکہ جو FSC تک ہمارا ایک ایجوکیشنل کلچر ہے یا جو ہمارا نصاب ہے, اس میں ہم نے اس طرح چلنا ہوتا ہے کہ جو ایک کورس آپ کو دیا گیا وہ آپ نے پڑھنا ہے. اب جو کرٹیکل سٹیپ ہوتا ہے نا ایک اسٹوڈنٹ کی لائف میں, وہ تب آتا ہے جب وہ انٹرمیڈیٹ کر کے نکل رہا ہوتا ہے اور وہ سوچ رہا ہوتا ہے میں نے کدھر جو. ظاہری بات ہے وہ اس نے اس کا اپنا دل ہوتا ہے, ایک وہ اس کے کچھ پیرنٹس کہہ رہے ہوتے ہیں, پھر اس نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کے فلاں رشتہ دار نے فلاں سے بھی کیا کیا ہے. سب سے بڑی چیز میرے خیال میں یہ ہے کہ جہاں پہ ہم موسٹلی بچے جہاں پہ لیک کر دیتے ہیں نا, وہ والدین کو بھی منا لیتے ہیں, خود ظاہری بات ہے کنوینسڈ ہیں تبھی تو والدین سے بات کر رہے ہیں, ان کو پتہ ہے اس ماشاء اللہ کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. ہنستے کی طرح کہ نہ ایک فون آ گیا ابو یا امی کو, جی یہ فائدہ ہی کوئی نہیں. اچھا, اس سے پہلے کچھ اسٹیپس یہ ہیں کہ جب جو میں نے ابھی بات کی ایک ہمارا ٹریڈیشنل کلچر جو چل رہا ہے ایجوکیشن کا, اس میں یہ ہے کہ ہمارے بچے کو یہ آئیڈیا نہیں ہوتا کہ میرے دماغ میں جو کوشچن اٹھ رہے ہیں جو کہ ویلڈ ہے یا انویلڈ ہے, جس طرح بھی ہیں, جو کوشچن ہے وہ کوشچن دبنا نہیں چاہیے. اگر آپ ہمارا ایک کلچر دیکھیں, اس میں یہ ہے کہ ہمارا بچہ ہے, اس کو ہم نے ٹارگیٹ دے دیا یہ بھائی فزکس ہے, اس فزکس میں آپ نے A+ لے کے آنا ہے.
اگر آپ A+ نہیں لے کے آئیں گے تو آپ کے گھر میں آپ کے والدین ہیں، آپ کی والدین ہوں گے، آپ کے نیبر کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے، دیکھو اس نے لے لیا اور تم نے نہیں لیے، اور اس کے علاوہ میرے اس بھاجی نے اتنے لیے اور تم نے نہیں لیے. تو یہ کلچر میرے خیال میں ہمارے سوسائٹی سے ختم ہونا چاہیے. لیکن میرے خیال میں کہ شاید کچھ تھوڑا سا نا اگر ہم اس کو نکال بھی دیں گے نا، وہ پھر بچہ بالکل ہی اپنے کہنے وہ بالکل ہی فری ہو جائے گا. ہم نے ان کو بھی جو ایٹ لیسٹ ان کو ایک ٹریک پہ رکھنے کی، یار ایٹ لیسٹ کرتا رہے، تھوڑا بہت محنت کرتا رہے. ادھر دو چیزیں ہیں، دو چیزیں اس طرح ہیں کہ اب یہ تو نہیں ہے کہ ایک راستہ دکھا دیں اور وہ اس پہ چلتا رہے، وہ اپنی اس کی کوئی کریٹیوٹی نہ ہو. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر بچے کی کریٹیوٹی کچھ اور ہے، آئی مین آپ اس کو فزکس میں فورس کرنا چاہیں کہ فزکس میں A+ لے آؤ تم، بٹ آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ بچہ انگلش میں ٹاپ پہ جا رہا ہے، یا اس کے علاوہ ہٹ کے اس کے پاس کوئی اور سکلز ہیں. لائک میٹرک کا بچہ ہے، وہ اس کو کمپیوٹر میں انٹرسٹ ہے، وہ کمپیوٹر پڑھ رہا ہے، اور فزکس میں اس کے مارکس کم آ گیا، اور آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ اس کزن کی اتنے ہیں اور آپ کے اتنے ہیں، اور آپ یہ نہیں دیکھ رہے اس بچے کا انٹرسٹ کیا ہے. وہی بات ہے نا، کریٹیوٹی ختم ہو جائے گی. وہی بات ہے نا، بالکل ایسی. اب ایک بندہ جس کو شاید آج کل خیر پہ ایسی کی بات نہیں، لیکن ایک بھائی اس کو خیر اردو بہت پسند ہے، اس کو اردو بہت پسند ہے، اس کو انگلش نہیں پسند، اور اس کو چلو اس کو شاید کمپیوٹر پسند ہے، اس کو فزکس کیمسٹری نہیں پسند، یا اس کو صرف کیمسٹری پسند ہے، اس کو فزکس میتھس نہیں پسند. اب وہ سبجیکٹ صرف نکال رہے ہو، جو سبجیکٹ اس کو پتہ ہے وہ اس کے بارے میں ریسرچ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. تو وہ ہمیں شاید یہ کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اب انفارچونیٹلی ہمارا نظام بھی ویسے کہ بائی آبویس یونیورسٹی میں جانے کے لیے اگر وہ ایک سبجیکٹ کو لگ گیا تو وہ باقی دو کی وجہ سے وہ پھنس جائے گا. اس کے علاوہ ہم ساری بات کریں، اس میں صرف پیرنٹس کا رول نہیں ہے، کیونکہ پیرنٹس اتنا کر سکتے ہیں، آپ کو فائنانشلی سپورٹ کریں گے وہ، بٹ وہ جب آپ کو فائنانشلی سپورٹ کریں گے، کسی اسکول میں بٹھا کے آئیں گے، کسی کلاس روم میں بٹھا کے آئیں گے، وہ کلاس روم میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے. وہ اب کلاس روم میں کس کی رسپانسبلٹی شروع ہو جاتی ہے؟ وہ obviously ٹیچرز ہوں گے. ٹیچرز نے اس بچے کو اس طرح گروم کرنا ہے کہ اس کے مائنڈ میں جو کوشچنز نکل رہے ہیں وہ بچہ ان کوشچنز کو ایڈریس کریں، آپ اور ٹیچرز ان سے پوچھیں، آپ ان کو اس طرح کی وہ صلاحیت ہو ان میں کہ وہ ان کوشچنز کو ریز کر سکیں. اور ٹیچر سے بھی پہلے نا میرا خیال ہے کہ اب خیر چھوٹے بچے کو تو بائی آبویس پیرنٹس کی بھی رسپانسبلٹی کہ وہ دیکھیں پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھا. اب جس طرح ہمارے لیول کا کوئی بچہ آ گیا، کوئی بڑا بچہ، کیونکہ ہم نے چیز تھوڑی بہت دیکھی ہے، تو اب وہاں پہ تو بائی آبویس نہ آپ کو آپ کے والدین مار سکتے ہیں، نہ وہ ڈانٹ سکتے. خیر ڈانٹ تو ساری زندگی چلتی رہتی ہے، لیکن اس میں بات یہ ہے کہ اب ہمیں وہ اس چیز کا احساس کرنا پڑتا ہے کہ آخر ایک نہ ایک دن تو اب ہمیں بھی کچھ نہ کچھ ان کے لیے کرنا ہے، اپنے لیے کرنا. تو اب اگر آپ، میں یہ بات نہیں کرتا کہ جناب اپنی انجوائمنٹ نہ کرے، بالکل کرے، بٹ جہاں پہ ضرورت آتی ہے کام کرنے کی، وہاں پہ اگر آپ کام نہیں کریں گے وہاں پہ آپ کا ہی نقصان ہوگا ایٹ دی اینڈ آف دے. اب مطلب ایک سال ایک چیز میں 3 سال لگا دیے ہیں، اور جناب آپ کی ٹرن شارٹ ہو گئی، کورس ختم ہوتے ہوتے آپ نے دھیان نہیں دیا اور آپ ڈراپ آؤٹ ہو گئے. ہاں اب ایسی بات بھی نہیں ہے کہ کوئی ہمارے پاس ایکسیپٹنس سچویشن نہیں آئے، ڈگریز کے بغیر بھی ماشاء اللہ لوگ بہت اوپر جا رہے، بٹ ایک ہماری ریکوائرمنٹ ایسی بن گئی کہ ہمیں اس کو تھوڑا بہت دھیان دینا پڑتا ہے. اگر اب خاص طور پہ ہم بات کی کہ اب اگر کوئی بندہ اپنے شوق سے کسی چیز میں گھس گیا نا، اب اس کا حق بنتا ہے کہ یار اب وہ کر لے. اس کو سیدھی بات ہے کہ اب اس کا ایک شوق تھا نا، اب وہ اس شوق کی پرسوئنس میں یہاں پہ آیا ہے، وہ اس کے پیچھے بس. اچھا پتہ ہے کیا، ادھر شوق کی آپ نے بات کیا ہے، شوق. ہاں اب FSC کے بعد جو ہمیں شوق ہوتا ہے وہ بیسیکلی شوق نہیں ہوتا. ہاں کہہ سکتے ہو، وہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کی جو آواز ہوتی ہے وہ نہیں نکل رہی ہوتی. اسی وجہ میں نے یہ بتائی کہ ہمارا جو ایجوکیشنل سسٹم ہے اس میں ہمارے بچے کے پاس اتنی اس کو اتنا گروم نہیں کیا جاتا کہ اس کے اندر سے جو کوشچن اٹھ رہا ہے وہ اس کوشچن کو آنسر لینے کے لیے اس کو نکالے، اس کو ریز کرے. اس کو یہ نہیں پتا مجھ سے بات کرنی ہے. بٹ اس طرح یہی اسٹیپ جب وہ بچے لے رہے ہوتے ہیں یونیورسٹی میں آنے کے لیے، تو ادھر وہ کیا کر دیتے ہیں، ادھر وہ جو ان کے اندر کی چیز ہوتی ہے وہ اس کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے باہر نہیں نکالتے. پھر یہ ہے کہ وہ جو سوسائٹی میں چیزیں ہوتی ہیں چل رہی ہوتی ہیں، ان چیزوں کو لے کے ان کو ریز کر کے ان کے آنسرز ڈھونڈ رہے. اور اس میں سب سے بڑی چیز سوشل میڈیا کا بھی تو کردار ہے. ایگزیکٹلی ہے، بالکل سوشل میڈیا میں جناب. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کے لیے پھر وہی بات آتی ہے، اس کے لیے ایک چیز ریکوائرڈ ہے کہ کاؤنسلنگ ہوگی، تو اس کو پتہ ہوگا کہ یار ایٹ لیسٹ ایک پروفیشنل بندہ اس کو ہوگا کہ جو اس کو بتا سکے کہ یار آپ اس فیلڈ میں جا رہے ہو، اس کا یہ فائدہ ہے. مور اور لیس وہ اس کو اس کے پروز اینڈ کونس بتا دے گا، کیونکہ وہ پروفیشنل بندہ ہے، ایک ایکسپیرینس بندہ ہے. وہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ اس کو یہ کہہ دے کہ جناب میں نے فار ایگزامپل فلم میکنگ کرنی ہے
تو وہ اس کو آگے سے یہ جواب دے کہ جناب شادی میں مووی بنائی. کیونکہ یہ بات میں ایسے نہیں کہہ رہی, بات میرے ساتھ ہوئی ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, اب کہنے کو بات کسی حد تک غلط نہیں ہے کہ ٹھیک ہے شادیوں کے اوپر بھی کوریج ہے, بٹ دیر از واسٹ مور دین دیٹ. سوائے آپ شادیوں پہ کرنے کے علاوہ آپ کے پاس وہ اور چیزیں ہیں. لیکن ایک وہ جو ہم نے ایک جنرل پرسونا بنا لیا کہ جی نہیں سر, اب جس نے پڑھ لیا میڈیا اس کا کیا کام ہے, اس نے جا کے شادی پہ ویڈیو بنانی ہے. اس طرح ہے نا کہ ہمارے جو بڑے ہیں ان کا ایک پرسیپشن بنا ہوا ہے کہ میڈیکل ہو گیا, انجینئرنگ ہو گیا, یہی تو ہے میجر فیلڈز جو کہ جس میں بچے کو جانا چاہیے. لیکن بات ان کے وقت کے تقاضے اور تھے, ہمارا وقت اور ہے. ظاہری بات ہے کہ اب ہم اس چیز کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے جو ان کے ایکسپیرینسز ہیں. اوبویسلی اگر ہمارے پیرنٹس لائک رفلی آپ کے پیرنٹس 40-50 کے راؤنڈ ہوں گے, میرے بھی اس طرح, تو اب ظاہری بات ہے دے ہیو سین دا کس طرح یہ ساری ایوالو ہوئی ہے. متی اس پہ پھر میں وہ بات لے آؤں گا کمیونیکیشن کی. ہاں یہ ہے, یہ دو گیپ ہے نا, جنریشن گیپ پہ بات آ جاتی ہے. اب اس کا حل کیا ہے؟ بچہ اور اس کے پیرنٹس بیٹھ کے کمیونیکیٹ کریں. اب وہ کمیونیکیٹ کس طرح کریں گے جب ہمارا بچہ گریڈ 1 سے گریڈ 12 تک آ رہا ہے, اس میں کمیونیکیشن سکلز ہوں گی, اس کے اندر جو چیز ہے وہ بولنے کی صلاحیت ہو, اس کو وہ اس کویشچن کا آنسر لینے کی صلاحیت رکھتا ہو, تو وہی کمیونیکیشن از اور آج کل میرے خیال سے اس میں ایک اور فیکٹر بھی بات ہے نا, اس میں بات آتی ہے جنریشن گیپ والی. آج میں نے بات کی تھی نا کہ وقت کے تقاضے, اس وقت کے تقاضے اگر ہم ایک لفظ میں بات کریں تو وہ دیٹ از بیسکلی جنریشن گیپ ہے. وہ اس کو اب الحمدللہ جب میں نے ایک جنرلی دیکھا کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے فائدہ کیا ہوا ہے کہ اب پیرنٹس آر بیکمنگ اویئر آف کہ جو نئی چیزیں آ رہی ہیں. مثال کے طور پر کسی نے ڈیزائن میں جاننا ہے, فلم میکنگ میں جاننا ہے, میڈیا میں جاننا ہے, اب وہ جو ڈائیورسیفیکیشن ہے نا وہ ان کو سمجھ آ رہی کہ اس چیز کا کیا فائدہ ہے, کتنا ٹائم لگانا پڑتا ہے. اور شاید یہ ہم یوتھ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یار کسی بھی چیز کا انسٹنٹ رزلٹ نہیں آتا. مثال کے طور پر اگر میں نے جس طرح میں نے بائک چلانا سیکھنا شروع کی ہے, پہلے دن میں تو نہیں میں نے بائک چلانا سیکھنا, اب یا ایک دم سے جب میں نے ٹرکوں کے بیچ میں سے یوں جانا شروع کر دیا, دیکھو اب ظاہری بات ہے 1.5 سال لگا, میرا وہ ڈر ختم ہوا ہے. یہ وہی چیز ہے کہ یار ہمیں وہ ٹائم دینا پڑتا ہے چیزوں کو. آپ اگر لکھتے ہیں, بولنا شروع کرتے ہیں, جب تک آپ چیز کو ٹائم نہیں دیں گے آپ کچھ نہیں کر سکتے. صحیح ہے. اچھا, اس کے علاوہ دوسرا جو ہماری اس پوڈ کاسٹ کا مین مقصد ہوگا, کیونکہ ایجوکیشنل اگر ہم سینیریو کی بات کر رہے ہوں تو میرے خیال میں یہ زیادتی ہوگی ہمارے ساتھ کوئی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ کوئی ایکسپرٹس نہ ہو. تو ہمارا ان فیوچر یہ بھی ایک پلان ہے, ظاہر سی بات ہے کہ یار اب جب ہم سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ کو بلائیں گے ہمیں بھی سیکھنے کو ملے گا. آڈینس جو ہمیں سن رہی ہے, دیکھ رہی ہے, ظاہری بات ہے کہ اب ظاہری بات ہے ہم ریسرچ کریں گے, سارا کچھ کریں گے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جس بندے نے اپنی زندگی ایک پرٹیکولر سبجیکٹ میٹر میں گزاری ہے اس کو تو پتہ ہے کہ اب فار ایگزامپل اگر کوئی ایجوکیشن کا ایکسپرٹ ہے یا کوئی ایسے بندہ ایکسپرٹ ہے جس کو یہ پتہ ہے کہ یار وہ اسکالرشپس کے بارے میں ایکسپرٹ ہے, وہ ٹریننگ لینے دینے میں, یا فار ایگزامپل کوئی بزنس کے بارے میں ایکسپرٹیز رکھتا ہے, کوئی میڈیا کی فیلڈ کے اوپر ایکسپرٹیز رکھتا ہے, وہ اب میرے خیال میں آپ کا اس بارے میں کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ نہیں بالکل, یہ ایک ہمارا ایک مین مدعا بھی ہے یہ. اگر جب ہم اس پورے پلان پہ ہم اس کو آن دی پیپر ہم ڈسکس کر رہے تھے, یہ چیز ہمارے پلان میں تھا. بالکل ایسے ہی جو بھی ہوگا, جو بھی ہم بات کر رہے ہوں گے اس کے ساتھ کسی ایکسپرٹ کی رائے ہم ضرور لیں گے. اور اس سے یہ ہے کیونکہ یہ پلیٹ فارم ایک وہ پلیٹ فارم ہے جو ہم یہ نہیں کہیں گے ہم ادھر عالم فاضل آ کے بیٹھے یار, نام ہی ہے نا چیٹ فیوچر, ایسا ہی ہے. چیٹ فیوچر کا مطلب یہی ہے کہ ہم بات کریں گے فیوچر کے متعلق, تب بھی تو ہمیں پتہ لگے گا کہ کیا ہے. اس میں آئی تھنک بہت ساری چیزیں جو ہمیں سیکھنے کو ملیں گی, بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں پتہ چلیں گی اور ہمارا علم اضافہ ہوگا. تو اس پوڈ کاسٹ کا بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ ہم اویئر ہوں, ہمارے ارد گرد جو مسئلے مسائل ہیں, اسپیشلی جو ایجوکیشنل ہمارا سسٹم ہے اس میں, ان کو ریز کرنا, اس کے علاوہ نئی چیزیں سیکھنا اور اس پہ گفتگو کرنا. وہی بات ہے جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ سنیں گے, سیکھیں گے اور جانیں گے اور آگے بتائیں گے انشاءاللہ. سر ہم بات ہی کر رہے تھے کہ یار دیکھو جس طرح اب ایک بچے کی مثال چاہے ہم اگر اپنی بات بھی کر لیں, ہم نے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم نے اپنے ارد گرد سے سیکھی ہیں. ہم نے یہ سنا کہ یار لوگ اس موضوع کے اوپر بات کر رہے ہیں, پھر ہم نے گھر جا کے اس کے اوپر بات کی ہے. اب اگر آپ بھی ہو گیا, آپ نے بھی اس طرح کی کوئی چیز سیکھی ہوگی, یہ ایسی چیز ہے کہ جو ساتھ ساتھ لائف لانگ چلتی رہتی ہے.
تو باقی چلو پڑھائی کی باتیں تو خیر چلتی رہیں گی. تو رمضان کی کیا روٹین ہے؟ ساتھ میں یار جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جاب چل رہی ہے ساتھ ساتھ, یہ نہیں سکم سے رہتے ہیں, سونا اٹھنا چل رہا ہے کوئی نہیں. نہیں اصل میں میری روٹین یہ ہے کہ صبح آپ کو پتا ہے 8 بجے یونیورسٹی آ جاتے ہیں ہم, ٹھیک ہے, 8 سے 5 یونیورسٹی, تو 5 سے فلیٹ تک پہنچتے ہوئے 6 بج جاتے ہیں. ٹھیک ہے, 6 بجے پھر میری آفس کی شفٹ شروع ہو جاتی ہے. بس میں مصروف لوگ ہیں نا, پڑھے لوگ ہیں. 6 سے پھر آن ورڈ 2 تک شفٹ چلتی ہے میری, 2 سے پھر 4 تک پھر بندہ تھوڑا سا کہتا ہے کہ سحری کا ٹائم ہے وہ کر کے پیش ہوتے ہیں. پھر 4 کے بعد ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے سودے تک ہی 8 بج جاتے ہیں. مطلب آپ وہ ٹپیکل فری لانسر والی اس ٹائم. اصل میں آپ کو پتہ ہے وہ جو میں نے بات کی, جو ہم اسٹیپ لیتے ہیں, یا ہم موو آن کر جائیں وہ اسٹیپ لے کے, یا ہم وہ پروو کریں کہ ہم ٹھیک تھے, ہم نے جو کیا تھا. یار وہ وہی بات ہے کہ آپ اس کی جب تک آپ لڑو گے نہیں, جو اب آپ نے ایک چیز آپ کو ایک آتی ہے, اب آپ اس کو نہ کرو, آپ اس میں جو ایکسل کر سکتے ہو, آپ نہ کرو تو آپ کے اپنے ساتھ زیادتی ہے, ظاہر سی بات ہے. بیکاز جب آپ کا, میرے خیال میں جب آپ کا پیشن, آپ کی شوق جو ہے آپ کا, جب آپ کو وہی پیسے لا کے دے رہا ہے, اس میں بری چیز کیا ہے؟ پیشن جب آپ کو پروفیشن بن جائے تو ایگزیکٹلی میری بھائی یہی بات ہے, میں یہی بات کرنا چاہ رہا تھا. تو آپ کے خیال میں آپ, چلو اس بات پر بات کر لیتے ہیں کہ یار آپ کے خیال میں ایک تو پیشن ہو گیا, کوئی سائڈ ہسل ہونی چاہیے, سائڈ ہسل کوئی سائڈ کا کام ہونا چاہیے کہ آپ کے خیال میں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کو اپنے فیوچر کو کرنا چاہیے. سائڈ کا کام سے کیا ہونا ہے؟ سائڈ کا کام سے مطلب کہ اگر آپ اکیڈمک رائٹنگ کر رہے ہو, آپ کی فار ایگزامپل اسٹڈیز ہے میڈیا اسٹڈیز, تو آپ کا مین گول ہو گیا میڈیا اسٹڈیز کوئی ڈپارٹمنٹ سے آپ کوئی رائٹر بن گیا, کوئی کس طرح رائٹر ہی چلو بن گیا, اور ساتھ آپ کہتے ہو کہ یار میں نے کوئی بزنس چلانا ہے, تو کیا کہتے ہو کہ یار کرنا چاہیے. اب دیکھو اس طرح اب آپ اکیڈمک رائٹنگ کر رہے ہو, ساتھ سوشل میڈیا مینجمنٹ کر رہے ہو, تو اب آپ اپنے ٹائم سے کیا محفوظ ہے کہ ٹائم مینیج کرنا مشکل ہوگا, کیا شروع میں مشکل ہوتا ہے, کیا ہے اس بارے میں؟ میرے تو خیال میں یہی ہے کہ نہیں یار, اب تھوڑا سا شروع میں مشکل لگتا ہے, بعد میں پھر آسان ہو جاتا ہے. لیکن موتی دیکھو یار, جب آپ نے کچھ کرنا ہوتا ہے نا, سب سے پہلی جو چیز ہے آپ کا کمفرٹ زون سے آپ کو نکلنا. Where there's a will, there's a way. ایگزیکٹلی. جب تک آپ کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلیں گے, آپ میرے خیال میں کچھ اچیو نہیں کر سکتے. 2 سے 4 گھنٹے کی نیند کرنا اور سارا دن کام کرنا, میرے خیال میں یہ ایک پروڈکٹیو چیز ہے نا, پروڈکٹیو چیز ہے, اور سیکھنے کو ملتا ہے بہت سارا اس میں. بٹ وہ وہی بات ہے نا, اگر میں یہ روٹین میری کسی ایسی فیلڈ میں ہوتی جدھر میرا 0 انٹرسٹ تھا, اگر ادھر میں یہ کام کرتا, میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں میں نہیں کر سکتا. وہ وہی بات ہے, خود کو بیمار کرنے کی بات. اب میں جدھر ہوں, اب جو میں کام کر رہا ہوں, آئی ایم شیور کہ میں 24 گھنٹے بیس پہ کام کر سکتا ہوں. 24 گھنٹے بیٹھ کے بھی میں کام کر سکتا ہوں. بات خود کو کیوں بیمار کرنا ہے, لوگوں کو باتیں نہیں کرنی. ویسے اصل میرا کہنے کا مطلب ہے جب پیشن ہی پروفیشن بن جائے تو آپ کر سکتے ہیں. وہ بات سمجھ آ گئی, لیکن اچھی باتیں کرتے ہیں, یہ نہ ہونا کہ کل کو خواہ اچھا سا بیمار ہو گیا, ہم اکیلے بیٹھے ہیں یہاں پہ باتیں کر رہے ہیں لوگوں سے, آپ کے ساتھ. چلو بہرحال یہ ہماری آج کی ایک چھوٹی سی پوڈ کاسٹ تھی اسٹارٹنگ کے لیے. انشاءاللہ جو ہماری فیوچر میں آنے والی پوڈ کاسٹ ہوں گی ڈیٹیلڈ سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹس کے ساتھ, اور ہم خود بھی جانیں گے کہ یار وہ اب وہ اس میں ہے کیا, اس میں کیا پروز اینڈ کونز ہیں, اور ان جو ہمارے گیسٹ ہوں گے ہم ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ یار اس کے بارے میں کیا خیال ہے. اگر کوئی نیا بندہ اس پرٹیکولر فیلڈ میں اس سبجیکٹ کا ایکسپرٹ بننا چاہتا ہے, وہ کون سے ایسے ایلیمنٹس ہیں, سبجیکٹس ہیں جن کو وہ فالو کر کے. سوری ٹو کٹ یو, یہاں پہ میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا, کیونکہ ہمارا جو کام ہے, ہم جس پہ کام کرنے جا رہے ہیں, یہ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ معاشرے میں جو بندہ جو چیز فیس کر رہا ہے وہ ہمیں بتائے اور ہم اس کو آگے لائیں. اب ہماری اس میں جو مین ایک گول ہوگا, ہمارے جو ویورز ہیں, جو لسنرز ہیں, جو ہمارے ساتھ جڑے ہوں گے ان فیوچر, ان کی جو رائے ہے وہ بھی ہمارے لیے بہت ہی معنی خیر. ظاہری بات ہے کہ اب وی ول میک سم پلیٹ فارمس یا ایسے کچھ چینل ہیں جہاں پہ ہمیں اپنے ویورس کی انپٹ آئے کی, تو ہمارے پاس ظاہری بات ہے کہ ہمیں پتہ لگے کہ یار اس ٹاپک پہ بات ہونی چاہیے, اس ٹاپک پہ نہیں بات ہونی. اور ہمارا جو مین گول ہوگا کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے ویورز اور لسنرز جو بھی ہیں ان کی رائے کو لے کے ان کو امپلیمنٹ کریں گے, اور اس چیز کو ہم کوشش کریں گے اس کو باہر نکالیں سوسائٹی میں, اس کو ایک جو چھپے ہوا اسپیکٹس ہیں ان کو ہم باہر نکالیں. بات ہے کہ یار جب آپ کسی بھی چیز کے اندر ڈیپ ڈائیو کرتے ہیں نا, تو آپ کو بائی آبویس کچھ ایسا. تو میرے خیال میں آج کے لیے ہم اپنی ڈسکشن کو یہی پہ تھوڑا سا وائنڈ اپ کرتے ہیں. تو انشاءاللہ ہمارے نیکسٹ ایپیسوڈز میں, آنے والے ایپیسوڈز میں انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سننے کو, دیکھنے کو, سیکھنے کو ملے گا. انٹل نیکسٹ ٹائم اپنے ہوسٹ خواجہ مطیع رحمان اور اچھام خان ہمدانی کو اجازت دیجیے.
اللہ حافظ. تھینک یو.